محترم بھائیو، یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا آزادی اظہار رائے، اور اس دعوے کے پیچھے وہ کہتے ہیں اسلام اس کے بڑا خلاف ہے، ان کی یہ بات بھی غلط ہے۔ اسلام قطعاً اس بات کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام، وہ کہتے ہیں اسلام کسی کو آزادی نہیں دیتا بات کرنے کی۔ اسلام بالکل آزادی دیتا ہے، ہر آدمی اپنی رائے دے سکتا ہے، رائے دینے کا اختیار ہر آدمی کو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رائے لیا کرتے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ، غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی مہمات پہ صحابہ کرام سے رائے لیتے تھے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، جتنا اپنی رائے کا، اپنی بات کہنے کی آزادی اسلام میں ہے شاید کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، خطبہ دینے لگے۔ ایک بندے نے سوال کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ بتلاؤ یہ سوٹ جو پہنا ہے وہ کہاں سے پہنا ہے؟ تم بتلاؤ، تمہارے ملک میں کسی آدمی کو جرت ہے ملک کے جو وزیر اعظم ہے، سربراہ ملک کا، اس کو اتنی بات پوچھ سکے کہ یہ سوٹ کہاں سے پہنا ہوا ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہے اتنی بات کرنے کی۔ لیکن اسلام نے یہ آزادی دی ہے، ہر آدمی پوچھ سکتا ہے اپنے حکمران کو اسلامی قوانین کے تحت، یہ سوٹ کہاں سے پہنا ہے، یہ جوتا کہاں سے لیا ہے، یہ تیری چیزیں کہاں سے لی ہیں تو نے؟ اسلام تو اس کی آزادی دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید وہ خطبہ دے رہا تھا، ایک آدمی نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا تو نے مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ ہارون الرشید نے کہا اس کو پکڑ لو، جیل میں ڈال دیا۔ اس وقت کے سب سے بڑے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، مقدمہ ان کے پاس چلا گیا۔ قاضی ابو یوسف نے اس آدمی کو بری کر دیا، کہا اس آدمی نے بات کہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح حجاج بن یوسف نے ایک آدمی سے پوچھا تھا کہ ذرا مجھے یہ بتلا محمد بن یوسف کیسا شخص ہے؟ اس آدمی نے کہا محمد بن یوسف بڑا برا آدمی ہے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا تجھے پتہ ہے محمد بن یوسف میرا بھائی ہے، میرے بھائی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے محمد بن یوسف تیرا بھائی ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ غلط آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ کہا میں تجھے سزا دوں گا۔ کہا سزا دے دے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن میں اس رب سے ڈرتا ہوں، اس رب نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا، میں سچ بولوں گا۔ تو اسلام تو آزادی دیتا ہے، ہر آدمی سچ کہنے کا اختیار رکھتا ہے، حقیقت بات کہنے کا اختیار رکھتا ہے، حقیقت بات کہہ سکتا ہے۔ بلکہ اسلام تو حکم دیتا ہے سچ بولنے کا، حقیقت بیان کرنے کا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو انہوں نے آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگایا ہے نا، در حقیقت یہ اس نعرے کی وجہ سے خود بڑے پریشان ہیں۔ آج ہم تو بڑے مرعوب ہوتے ہیں، یہ نعرہ بڑا اچھا ہے، در حقیقت یہ اس نعرے کی وجہ سے خود پریشان ہے۔ آزادی اظہار رائے کے تحت کیا ہوا؟ امریکہ میں، صرف امریکہ کی بات کرنے لگا ہوں، لوگوں نے ہر کام میں آزادی شروع کر دی، حتیٰ کہ بدکاری میں آزادی۔ 1990 کی بات کرنے لگا ہوں، امریکن ادارے نے اپنی گورنمنٹ کو یہ رپورٹ موصول کی، رپورٹ پیش کی کہ 1990 میں ہمارے امریکہ میں 1990 میں ہر روز کی بنیاد پر 1250 زنا بالجبر کی وارداتیں ہوتی ہیں، 1250۔ اور پھر ٹھیک 3 سال بعد 1993 میں اسی ادارے نے رپورٹ کی کہ اب ہر روز کے حساب سے 1 منٹ یعنی 1.5 منٹ کے اندر، ہر 1.5 منٹ میں زنا بالجبر کی رپورٹ درج ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ لکھا کہ یہ رپورٹیں صرف 16% درج ہوتی ہیں، 84% رپورٹیں درج ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی بتلایا گیا یہ صرف زنا بالجبر ہے، جو جبر نہیں ہے، رضامندی سے ہوتا ہے، رضامندی سے جو بدکاری ہوتی ہے اس کا تو
اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ آج امریکن میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور یورپی کنٹریوں میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس آزادی اظہار رائے نعرے کے تحت عورت کا وہ حال ہے جو اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں تھا۔ وہاں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا، جانوروں کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج یورپی کنٹریوں میں عورت کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ظالم لوگ تو خود بڑے پریشان ہیں، اور پھر اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں جی اسلام بڑا سخت مذہب ہے، اسلام دیکھو بڑی بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، قرآن بڑا سخت ہے، قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، قرآن کہتا ہے جو ہے وہ بدکاری کرنے والا اس کو رجم کر دو اگر وہ شادی شدہ ہے، قرآن تہمت کی سزا دیتا ہے۔ دیکھو نا کتنی سخت سزا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ سزائیں سخت نہیں ہیں۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو یہاں چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے چوری کی سزا پہ، یا زنا کرنے پر، بدکاری کرنے پر رجم کر دیا جائے، مجھے یہ بتلائیں پورے معاشرے میں چوری ختم ہو جائے گی، پورے معاشرے میں بدکاری ختم ہو جائے گی؟ اور چونکہ آج ہمارا ملک اسلامی ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں اسلام ہے، دین ہے، یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں آج بھی یورپ کی بنسبت عورت کی عزت محفوظ ہے۔ یہاں گلی محلے میں جاتی ہوئی عورت کو کسی کی جرت نہیں ہے تنگ کرے، لیکن یورپی کنٹریوں میں عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں اس نعرے سے مرعوب ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تو ظالم لوگ ہیں، یہ تو آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ سرمایہ دارانہ نظام اس نے ہم پر مسلط کر دیا، دنیا والوں پہ مسلط کر دیا۔ آج ہم جیسے مسلمان بھی کہتے ہیں جناب ہمارا زندگی کا سٹائل بڑا اچھا ہونا چاہیے، جناب کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، کاریں، گاڑیاں، فلاں فلاں، اور دنیا کی بڑی بڑی عیش و عشرت، فحاشی اور یعنی سارا کچھ ہونا چاہیے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے وہ لوگ، وہ بیچارے جو یونان کشتی کے اندر ڈوب کے مر گئے، انہوں نے بھی یہی سوچا تھا ہمارا لائف سٹائل چونکہ اچھا نہیں ہے، ہم پیسہ کمائیں گے، دنیا حاصل کریں گے، اور وہ بدبخت کروڑوں روپیہ لگا کے وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے چلے گئے۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی وہاں پہ جانے کی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ 2 پاکستانی بھی شامل تھے کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پہ نہیں جایا جاتا۔ تو یہ دنیا کو سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے لگا کے، یہ دنیا کو آزادی اظہار رائے کے پیچھے لگا کے، یہ دنیا کو دنیا پرست بنا رہے ہیں۔ اسلام سے دور کرنے کی سازش ہے، قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور کرنے کی سازش ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہمیں اس پر خوش رہنا ہے، اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہمیں اس پر خوش رہنا ہے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی فحاشی عریانی، اور یہ دنیا کا سارا کچھ یہ دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں ساتھ نہیں جائے گا۔ آخرت میں ہمارے ساتھ قرآن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہوگی، آپ کا کردار ہوگا۔ اگر ہم اس سیرت پر چلے، اگر قرآن کے راستے پر چلے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکامی جو ہے وہ مقدر بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔